اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے، اس کے لیے آپ پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں، ان میں سے جتنے کام رمضان المبارک سے پہلے ہو سکے انہیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے ہوں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر و عبادت اور دعا تلاوت کے لیے فارغ کریں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیات میں کمی، قیمتی مہینہ یا اس کے لمحہ ضائع نہ ہو۔ اس ماہ میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ آنکھ، کان، ناک، دل، زبان، ہاتھ، پیروں کو گناہوں سے بچائیں۔ ٹی وی نہ دیکھیں، گانا نہ سنیں۔ خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچے جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح پورے ماہ پابندی سے ادا کریں۔ گڑ گڑا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بھائی بہن، دوست احباب، عزیز و قارب اور تمام دوستوں، مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ جو فضائل احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں، جن کا مختصر تذکرہ آگے آ رہا ہے، انہیں حق تعالیٰ سے مانگیں اور مسائل کا مطالعہ کریں اور باوقت ضرورت ان پر عمل کریں۔ چند فضائل ہم آپ کو بتائیں گے۔ ماہ رمضان کا اجر و ثواب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب کا اجر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب عظیم سے محروم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی آزادی دے گا۔ ماہ مبارک کیسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہر فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، اور ہر نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ یہ صبر و غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ روزہ افطار کرانا گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ نیز روزہ کھلوانے سے جس کا روزہ کھلوایا ہے، اس کے روزہ کے برابر روزہ کھلوانے والے کو ثواب مل سکتا ہے، اور پیٹ بھر کر کھلانا حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہونے اور جنت ملنے کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ کا ہر
اشرہ خاص اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ پہلا اشرہ سراسر رحمت ہے، دوسرا اشرہ دن و رات مغفرت کا اشرہ ہے، اور آخری اشرہ دوزخ سے آزادی کے لیے ہے۔ اس لیے اس ماہ کی دل و جان سے قدر کریں اور مذکورہ تمام فضائل حاصل کرنے کی فکر کریں، ورنہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ جو کچھ حاصل کرنا ہے جلدی کر لیں، ورنہ آخرت میں پچھتانے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس چل سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اسی طرح حور عین بھی عرض کرتی ہیں کہ اے خدا ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجئے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشہ آور چیز نہیں پی اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ جل شانہ رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی اور یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں۔ اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑہ، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلہ میں بکریوں کا باڑہ چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے۔ لہذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جس میں تم طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور لذتیں حاصل کرتے ہو۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرانے کے لیے خاص فرما لیا ہے، لہذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کرو اور جان و دل سے اطاعت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے خداوند تعالیٰ کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خوب سن لو، خداوندی قدوس نے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتے نگرانی کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، لہٰذا اب وہ ماہ رمضان گزرنے تک چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، رمضان شریف کی پہلی رات سے آخر رات تک کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی شب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماتن عبادت میں مصروف ہونے کے لیے تہ بند کس لیتے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ ہو جاتے، اعتکاف فرماتے، شب بیداری کا اہتمام فرماتے۔ کسی نے پوچھا، یعنی تہ
तहबंद कस लेते का क्या मतलब है? तो रावी ने जवाब दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों बीवियों से अलग रहते थे। इस माह को अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए ख़ास फरमाया है, जिसके लिए खसूसी इंतज़ाम भी फरमाया है कि बड़े बड़े शैतान जो इबादत से रोकते हैं या इनमें खलल डालते हैं, इन्हें इस माह में बंद कर दिया जाता है ताकि वो मुसलमान की इबादत को ख़राब ना करें या इनकी अदायगी में रुकावट ना डालें। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी इस माह में इबादत के ख़ास एहतमाम की है, इसलिए इस माह में ज़िक्र, तलावत और दीगर इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए और दिल और जान से दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी कबूलियत का वादा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान शरीफ के महीने की पहली शब होती है तो जन्नतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और पूरे महीने ये दरवाज़े खुले रहते हैं। इनमें से कोई एक दरवाज़ा भी पूरे महीने बंद नहीं होता और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और तमाम महीने दरवाज़े बंद रहते हैं। इस दौरान कोई एक दरवाज़ा भी नहीं खुलता और सरकश जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं। और रमज़ान शरीफ की हर रात में एक आवाज़ लगाने वाला तमाम रात सुबह सादिक तक ये आवाज़ लगाता रहता है कि ए भलाई और नेकी के तलाश करने वाले, नेकी का इरादा कर और खुश हो जा, और ए बदी का कसद करने वाले, बदी से रुक जा और अपने हालात में गौर कर और इनका जायज़ा ले। और ये भी आवाज़ लगाता है, कोई गुनाहों की माफ़ी चाहने वाला है कि इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, कोई तौबा करने वाला है इसकी तौबा कबूल कर ली जाएगी, कोई दुआ मांगने वाला है इसकी दुआ कबूल की जाएगी, कोई हमसे किसी चीज़ के मुतालिक सवाल करने वाला है कि इसका सवाल पूरा कर दिया जाएगा। रमज़ान शरीफ के महीने में पहली हदीस की रूह से हर शब में 60,000 की बख्शिश होती है और दूसरी हदीस में हर शब में 6 लाख आदमी दोज़ख से आज़ाद किए जाते हैं। तीसरी हदीस से वाज़ह है कि रोज़ाना अफ्तार के वक्त जहन्नम के मुस्तहिक 10 लाख आदमी जहन्नम से रिहा होते हैं, जो हक़ ताला शाना का मौज़ करम है। और मज़ीद करम यह है कि इनकी तरफ से हर रात ये ऐलान किया जाता है कि कोई तौबा करना चाहे तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाए, कोई दुआ करना चाहे तो उसकी दुआ कबूल कर ली जाए। इसलिए तौबा व इस्तग़फ़ार और दुआ का ख़ास एहतमाम रखना चाहिए। रमज़ान शरीफ में उम्मत पर 5 खसूसी इनाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ के मुतालिक मेरी उम्मत को ख़ास तौर पर 5 चीज़ें दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। नंबर 1, रोज़ेदार के मुंह की बदबू जो भूख की वजह से पैदा होती है, अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर 2, उनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआएं मग़फ़िरत करती हैं और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। नंबर 3, जन्नत हर रोज़ इनके लिए सजाई जाती है। फिर हक़ ताला शाना फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएँ। नंबर 4, इस माह मुबारक में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो माह रमज़ान में इन बुराइयों की तरफ से नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुंच सकते हैं। यानी रमज़ान में शयातीन कैद होने की बिना पर रोज़ेदारों को गुनाहों पर नहीं उभार सकते, लेकिन इंसान का नफ्स गुनाह कराने में शयातीन से कम नहीं है और गुनाहों का चस्का भी गुनाहों की पटरी चलाता रहता है। ताहम फिर भी गुनाहों की कमी और इबादत की कसरत का हर शख्स मुशाहिदा करता है। नंबर 5, रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, ये शब मग़फ़िरत शब कदर है? फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूरों को काम ख़त्म होने के वक्त मजदूरी दी जाती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि एक रोज़ा का बदला। हज़रत अबू मसूद गफ़्फ़ार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान का चाँद नज़र आने पर यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक की क्या हकीकत है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ानी हो जाए। फिर कबीला गज़ा के एक शख्स ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान के बारे में हमें कुछ बतलाइए। आपने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के लिए जन्नत शुरू साल से आखिर साल तक सजाई जाती है। जब
رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، اور حورین عرض کرتی ہیں اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، یعنی حوریں ہیں جو خیموں میں رکی رہنے والی، اور ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے جدا ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اس قدر لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بستر پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خاوند کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کے ہاتھ میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے، اور روزہ دار نے روزہ کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے، مذکورہ ثواب صرف روزہ رکھنے کا ہے۔ بار بار اس حدیث کو پڑھیں اور غور کریں کہ رمضان المبارک کے صرف ایک روزہ کا کتنا عظیم اجر و ثواب ہے، اور اس روزے پابندی سے رکھیں اور اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا خاص خیال رکھیں۔